الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال اللہ تبارک وتعالی: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، عزیز ساتھیو، ابھی جس مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں وہ رجب کا مبارک مہینہ ہے. ہم نے سن رکھا ہے کہ جب رجب کا چاند دکھتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رجب سے رمضان کے درمیان 2 مہینے کا فاصلہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے اس کا اہتمام فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے رمضان المبارک کی برکت، اس کی خیر کو طلب فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ دعا اس لیے مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ رمضان کی برکتوں سے اور اس کی خیر سے فائدہ اٹھائیں، اور امت کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ تم بھی یہ عمل اپنے اندر زندہ کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خوب اہتمام فرماتے تھے. علماء نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ کر گویا 2 مہینے کی زندگی کا سوال کر لیا اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ موت تو کبھی بھی آ جاتی ہے، پتہ نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ کم از کم مجھے رمضان تک پہنچا دے، اس لیے اہتمام شان کی وجہ سے کہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے. اور جتنی اہم چیز ہوتی ہے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کو جتنا لمبا سفر ہوتا ہے اتنی پہلے سے تیاری کرتا ہے. وہ بیرون ملک جانا ہے تو اس کی بہت پہلے تیاری کرے گا، پاسپورٹ جمع کرائے گا، ویزا نکالے گا، اور اس کی جتنی کارروائی کرنی ہوگی اور اس میں کوتاہی اور دریغ نہیں کرے گا. تو اسی لیے رمضان کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ بہت بڑا مہینہ ہے، اور پھر آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں صحابہ کے سامنے خطبہ دیا، اور خطبے میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. دیکھو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے جامع، کتنے پیارے الفاظ ہیں. ایسا نہیں کہا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، قد اضلکم، تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا، مغفرتوں کا، سایہ ہی سایہ ہوگا بندے پر.
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ایک مبارک مہینہ ہے اور اس میں ایک رات ایسی آئے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اگر اس رات میں اگر آدمی عبادت کر لے تو 1000 مہینے تک آدمی عبادت کرتا رہے اتنا ثواب اس کو ملے گا. تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے صحابہ کو اس مہینے پر عبادت کے لیے، طاعت کے لیے ابھارا، اس کی عظمت کو سمجھایا 2 مہینے پہلے سے. اور ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، مغفرت کے دروازے زیادہ کھلے ہوتے ہیں. ویسے پورا سال کھلے ہوتے ہیں اور پورا سال آدمی عبادت کر کے، اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ دن رات آدمی عبادت میں لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساری ضرورتیں لگا دی ہیں. اس لیے اس کو گنجائش دی ہے کہ ضرورتیں پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جتنا وقت فارغ ملے اس کو اللہ کی عبادت میں لگائیں. اور یہ بھی ہمارے ذہن میں صاف بات رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عبادت کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو عبادت کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا. ایسی نورانی اور پاکیزہ مخلوق بنائی ہے کہ جو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی. اور اتنے بے شمار فرشتے اللہ نے بنائے اور ہر ایک اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اس کی تسبیح کر رہا ہے، کوئی اس کی پاکی بیان کر رہا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان میں اتنے فرشتے، اطت السما، آسمان ان فرشتوں کے بوجھ سے چرچراتا ہے. جیسے آواز آتی ہے نا چرچرانے کی، تو ایسے آسمان چرچراتا ہے فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے. اور اس میں 1/4 حصہ بھی آسمان کا خالی نہیں جس میں فرشتے نہ ہوں. مشکاۃ شریف میں روایت ہے. اتنے سارے فرشتے، اور ان فرشتوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی قرآن کریم میں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ تعالیٰ کی پل بھر نافرمانی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کے لیے کہا ہے، مامورات کے لیے کہا ہے، ان کو بجا لاتے ہیں. تو ایسے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، لیکن انسان کو بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ خود قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو سب سے پہلے فرشتوں نے اشکال کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گی. آپ کی عبادت کے لیے تو ہم ہیں جو آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، رات دن آپ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. حاکمانہ جواب دیا. حاکم جو ہوتا ہے نا، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میں جانتا ہوں، تم کو نہیں سمجھ پڑتی ہے. اللہ نے حاکمانہ جواب دیا کہ خاموش رہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا عبادت کے لیے، اور انسان کی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس لیے بھی زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 2 مادے رکھے ہیں، خیر کے بھی اور شر کے. شر کا مادہ بھی رکھا ہے اور خیر کا بھی رکھا ہے. خیر اور شر کے مادے کے ساتھ آدمی اگر عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس کی بندگی اور پرورش اطاعت کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. برخلاف فرشتوں میں اگر ہم دیکھنے جائیں تو فرشتوں کے اندر خیر ہی خیر ہے، برائی اور فساد کا مادہ ہی نہیں ہے. برائی اور فساد کا مادہ فرشتوں کے اندر سے ختم کر دیا گیا ہے، کبھی ان کو خیال بھی نہیں گزرتا. اس لیے ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر جبریل کی گود میں اگر حور کو بھی بٹھا دے تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ جن کے اندر یہ مادہ ہی نہیں ہے، جن کے اندر خواہش کا مادہ نہیں، نہ برائی کا مادہ ہے. ہاں انسان ہو تو اس کے اندر اللہ نے دونوں مادے رکھے، شر کا بھی اور خیر کا بھی. اس کے ساتھ اگر آدمی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے
جیسے رمضان کا موقع آئے گا ابھی آپ دیکھیں گے سخت گرمی ہے، پیاس کی شدت ہے، گنہگار سے گنہگار آدمی بھی بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے لیکن اس کی ہمت نہیں ہوتی ہاتھ لگانے کی. کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. اسی لیے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ ایک خالص اللہ کے لیے اس عبادت ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہو کہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. باقی دوسری عبادتوں میں اگر دیکھ لے آدمی کہ نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کے سامنے نیت باندھتا ہے، ارکان ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اگر پاس میں جو ہوگا وہ دیکھے گا کہ آدمی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، حج کرتا ہے تو پوری دنیا دیکھتی ہے اس کو. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ فرماتے ہیں وہ خالص میرے لیے ہے. اور ظاہر ہے بوڑھے سے بوڑھا آدمی ہوگا، نوجوان آدمی ہے، خواہشات میں مست ہے، گناہ کرنے میں کبھی شرماتا نہیں، لیکن ایک مرتبہ جب نیت کر کے روزہ رکھ لیا ہے تو پھر اس کو کوئی طاقت چھوڑا نہیں سکتی ہے. ہمارے ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ایک بہت بڑے آفیسر گزرے ہیں یہاں پر، قدرت اللہ شہاب. بہت بڑے آفیسر سے تقسیم کے بعد پڑوس میں چلے گئے. ہالینڈ میں انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے، وہاں تعلیم تو حاصل کی اور اس کے بعد بھی آمد و رفت رہی، وہاں آتے جاتے رہے. اور ہالینڈ کا حال یہ تھا بالکل آزاد ملک ہے، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پوری کارروائی کی جاتی ہے کہ بچے کے ماں کا نام، باپ کا نام، اس کا مذہب میں ہم مسلمان لکھواتے ہیں، یہ پوری کارروائی ہوتی ہے. لیکن وہاں حال یہ ہوتا ہے کہ پوری کارروائی وہ لوگ کرتے ہیں لیکن مذہب کی جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں کہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، پتہ نہیں بڑا ہو کر کس مذہب کو اختیار کر لے، ہم نہیں کہہ سکتے. اتنی شدت اور اتنی آزادگی ہے. البتہ اس کے باوجود وہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر مسلمان نہیں بنے گا. بس اتنی سختی ہوتی تھی وہاں پر کہ مسلمان نہیں بن سکتا، اس کی گارنٹی ہم دیتے ہیں، باقی جو چاہے مذہب اختیار کر لے. ڈچ لوگ رہتے ہیں وہاں، قوم آباد ہونے والی کو ڈچ کہتے ہیں. تو قدرت اللہ شہاب بھی وہاں جاتے تھے، مسلمانوں کے سخت دشمن لوگ. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام کے وقت باغ کے اندر سیر و تفریح کے لیے گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ سورہ رحمان پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. تو میں تو تعجب میں پڑ گیا، ایسے ملک میں جہاں مسلمان کا نام نہیں لے سکتے. تو میں نے آگے جا کر دیکھا تو ایک شخص ہے، کرسچن ہے. تو مجھے اس نے دیکھا تو سورہ رحمان پڑھنا بند کر دیا. تو میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں. کہاں سے ہو؟ تو کہ پاکستان سے آیا ہوں. تم کون ہو؟ کہ میں نے بھی اسلام قبول کیا ہے. وہ ڈچ کہہ رہا ہے، کرسچن، کہ میں نے بھی اسلام قبول کیا ہے اور میں نے بھی آپ کے یہاں اسلام قبول کیا، یعنی پاکستان میں آ کر اسلام قبول کیا ہے. تو پوچھا کہ کیسے اسلام قبول کیا؟ تو کیا کہ ہم جہازوں میں چلتے رہتے ہیں. اس زمانے میں آج بھی زیادہ تر سامان کی لین دین جہازوں کے راستے سے ہوتی ہے. تو جہاز کے ذریعے سفر ہم کرتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں. تو ایک مرتبہ ہم لوگ آپ کے ملک میں ٹھہرے تھے، رمضان کا موقع تھا، مزدور لوگ سامان کو لاد رہے تھے جہاز کے اندر اور سخت گرمی کا موقع تھا، لوگ شرابور تھے. تو ہم نے مزدوروں کو پانی پیش کیا کہ آپ پانی پی لیجئے، گرمی اتنی چلچلاتی دھوپ ہے اور سخت گرمی ہے. تو انہوں نے منع کیا کہ ہمارا روزہ ہے، چھوڑ دیا ہم نے. لیکن ایک بوڑھا جس پر ہم کو بہت رحم آیا، خوب سامان لاد رہا ہے اور پسینے میں شرابور ہے، تو میں نے اس کو اپنی کیبن میں بلایا اور اپنے فریج سے ٹھنڈا جوس نکال کر دیا کہ لے یہ پی لے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کہ نہیں، زبان تو جانتا نہیں تھا لیکن اس نے مجھے اشارے سے سمجھایا. اس نے کہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس اس کی یہ بات میرے دل میں اتنی اثر کر گئی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک روزہ اخلاص کے ساتھ آدمی رکھتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس میں خالص ہوتا ہے اللہ کے لیے، تو یہ عبادت اتنی اثر کرتی ہے کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن گیا ہوا ہے. اس لیے میرے کہنے کا مقصد بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ دونوں مادے رکھے ہیں،
خیر کے بھی اور شر کے بھی. یہ خیر اور شر کے مادے کے ساتھ جب آدمی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے. فرشتوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے. فرشتوں کے اندر کوئی خواہش نہیں، کوئی جذبہ نہیں، گناہ نہیں. ایک آدمی اندھا ہے، دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. وہ اگر آدمی یوں کہے آ کر کہ میں نے آج تک کوئی بد نظری نہیں کی ہے، تو اس میں کون سی بڑی دھاڑ مار دی اس نے؟ جب دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کے اندر، سننے کی صلاحیت نہیں ہے، اور کیا آج تک میوزک نہیں سنا میں نے، تو اس میں کون سی کمال کی بات ہو گئی؟ ایک آدمی سب چیزوں پر قادر ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے. یہ رمضان جو مبارک مہینہ آ رہا ہے نا، یہ اسی لیے آتا ہے کہ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے. اور تقوی یہی ہے کہ اللہ کا دھیان کرتے ہوئے آدمی گناہوں سے بچ جائے. سمجھو کہ آدمی متقی بن گیا. زندگی کے ہر شعبے میں، کمانے کے شعبے میں، تجارت کے شعبے میں، معاملات معاشرت کے شعبے میں، عبادت کے شعبے میں، زندگی کی جس لائن میں بھی آدمی جائے، اگر اس بات کا خیال کر لے کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ وہ آدمی ڈرتا ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم نہ آ جائے، ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائیں، تو سمجھو کہ آدمی متقی بن گیا. تو میرے عزیزو، یہ مبارک مہینہ جو آ رہا ہے، یہ ہمیں اس بات کو بتلانے کے لیے آ رہا ہے، یہ سمجھانے کے لیے آ رہا ہے کہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، گناہوں کو چھوڑ دے. آج ہم دیکھتے ہیں نا، چاروں طرف گناہوں کا بازار عام ہے. جھوٹ بولا جا رہا ہے، سود لیا جا رہا ہے، رشوت لی جا رہی ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، غبن کیا جا رہا ہے، رشتہ داروں کے اور پڑوسیوں کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے. ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں میرے عزیزوں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. نفس اور شیطان، نفس تو لگا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، لیکن شیطان قید ہو جائے گا. اس میں آدمی کی طبیعت چلتی ہے عبادت کی طرف، اطاعت کی طرف، لیکن اس کی تیاری ہمیں 2 مہینے سے پہلے کرنی پڑے گی. ہم یہ سوچیں کہ رمضان کا چاند دکھے اور ہم ٹوپی بھی نکال لیں، سر پر ٹوپی پہن لیں اور مسجد میں ہم بیٹھ جائیں، تو اس وقت آدمی کا نفس اتنا ساتھ نہیں دیتا ہے. اس لیے اس کو عادی بنانا پڑے گا. اس لیے رمضان کی تیاری ابھی سے کرنی پڑے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متوجہ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت ہے. ویسے تو تمام کتابیں اس مہینے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن کریم کو اس مہینے کے ساتھ خاص مناسبت ہے. قرآن کریم کے 2 نزول ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہم سب نے ماشاءاللہ. ایک تو یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن آیا، اور پھر وہاں سے آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت جبرائیل کے واسطے سے مختلف موقعوں پر الگ الگ ضرورتوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. تو لوح محفوظ سے جو آسمان دنیا پر قرآن کریم آیا ہے وہ رمضان المبارک میں آیا ہے. تو اس مہینے کو، رمضان المبارک کو، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ خاص مناسبت ہے. ہم دیکھتے ہیں نا، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، لوگ تلاوت میں، ذکر میں، عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے. بہت افسوس کے ساتھ ایک بات کہوں کہ ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، شاید آپ بھی اگر کھنگالیں گے ہمارے نوجوان نسل کو، تو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جن کو قرآن کریم پڑھتے نہیں آتا ہے. بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، شکوہ شکایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ضرورت ہے. ہمارا بچہ کالج میں، اسکول میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، لیکن ماں باپ کو کبھی یہ فرصت نہیں ملتی کہ کبھی بچے کو بلا کر پوچھے کہ تو نے قرآن کریم کتنا پڑھا رہو. قرآن کریم کا حق ہے میرے عزیزو، اس کو پڑھا جائے. بہت سے نوجوان ایسے ملتے ہیں، کبھی رمضان میں بیٹھے مسجد میں تلاوت کر رہے ہیں تو ایک صاحب تسبیح پھرا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. بھائی آپ قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کہ مولوی صاحب ہم کو تو پڑھتے ہی نہیں آتا ہے قرآن کریم. ایسے ایک نوجوان نہیں، بہتیرے نوجوان ہمارے شہر میں رہتے ہوئے. اس لیے ہم کھنگالیں ہمارے نوجوانوں کو، اگر پڑھتے نہیں آتا ہے تو ان کی ترتیب بنائیں. 2 مہینے ہمارے پاس ہیں. قرآن کریم اگر آدمی پڑھنا سیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہو گئی کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام.
کہ رمضان مبارک میں جتنی نیکی کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، اگر آدمی ایسے مہینے میں اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اور کا وبال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے حرم شریف میں آدمی ایک نیکی کرے تو 1,00,000 کے برابر، اور گناہ کرے تو گناہ کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی روزہ تو رکھتا ہے لیکن غیبت سے پرہیز نہیں کرتا، جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا، چغلی سے۔ کہیں 8-10 آدمی بیٹھے ہیں تو ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ ٹائم پاس کا موقع نہیں ہے۔ ہم سوچے کہ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو آج رمضان میں نہیں رہیں گے، اور پتہ نہیں 2 مہینے باقی ہیں، اور اس میں کتنے لوگ رہیں گے، کتنے چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس مبارک مہینے تک ہم کو پہنچا دے اور اس کی برکتوں سے اور اس کی خیر سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر آج کل ہمارے جیب میں، ہر ایک کے جیب میں ایک موبائل ہوتا ہے۔ اس نے ہمارا اتنا وقت ضائع کیا ہے، اتنا نقصان کیا ہے امت کا کہ ستیہ ناش کر دیا ہے پورا۔ ہماری نوجوان نسل، حتیٰ کہ ہماری نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے، پیدا ہونے والے بچے 2-2 3-3 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان کو موبائل کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ ایمان کا ہمارا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، کہ ہم نے اپنے بچوں کو لا کر دے دیا ہے۔ بچہ اس میں کیا دیکھتا ہے ہمیں کبھی پرواہ نہیں، کہ باپ اپنے دندے میں مشغول ہے، ماں اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہے، بچہ موبائل لگ کے۔ نوجوان لڑکیاں، اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے میرے عزیزوں، غلط سلط دوستیاں ہوتی ہیں، غلط سلط تعلقات، فرینڈشپ، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور ارتداد کے دہانے کھلتے ہیں۔ لڑکیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، آئے دن واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے یہاں آ گیا ہے۔ اس کو اگر صحیح طریقے پر استعمال کریں گے تو اس کے بہت فوائد ہیں، اور اگر ہم نے اس کے نقصانات کو سمجھ لیا ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے خاص طور سے ہماری نوجوان نسل سے، بچوں سے سمجھائیں، پیار سے، محبت سے۔ ہمارے گھر میں سارے تذکرے ہوتے ہیں کہ آج نئی چیز مارکیٹ میں یہ آئی، یہ ہوا، فلاں ہوا، لیکن نہیں ہوتے تو دین کے اعمال کے تذکرے نہیں ہوتے، کہ نماز پڑھنے پر کیا ملے گا۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اس کو عادت ڈالیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کی نماز کی ترغیب دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو، ہلکی پھلکی مارو۔ کیونکہ ہمارے 20-20 سال کے، 25-25 سال کے نوجوان فجر میں ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں کہ پھر حالات پہ در پہ آتے ہیں۔ جب حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں نا تو آدمی گھبراتا ہے کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تو معاف کریے میرے عزیزوں کہ مسلمان کسی قوم، کسی بستی اور کسی جماعت کا نام تھوڑا ہی ہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ آدمی صحیح مسلمان کے معنی یہ ہے کہ تابع دار۔ کس کا تابع دار؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا تابع دار۔ اور ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں بڑھ گئی کہ گناہ کر کے آدمی جرأت کرتا ہے، گناہ کا خوف نہیں ہوتا کہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ ایک تو یہ کہ گناہ کر لیا، پھر اس پر شرمندگی، ندامت اور توبہ استغفار ہو تو کسی درجے میں ٹھیک ہے، لیکن آدمی اس پر جرأت کرتا ہی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے، اولیاء اعظام کے ہم واقعات پڑھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ وہ آیت سنی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان والو، بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جیسے آدمی مکان بناتا ہے نا تو اس میں مکان کو فٹ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ریتی، کپچی، روڑا، لوہا سب ڈالتا ہے۔ تو جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ غیر اللہ کی پرستش کرنے والے، اللہ کے غیر کو ماننے والے، ان سے جہنم بھری جائے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم کے اوپر ایسے فرشتے مسلط ہیں جو مضبوط دل والے ہیں اور سخت پکڑ والے ہیں، کہ کسی کو مارے اور چلائے تو رحم نہ آنے پائے، اور کسی کو پکڑے تو چھوٹنے نہ پائے۔ غلیظ القلب و شداد البطش، سخت پکڑ والے اور مضبوط دل والے۔
لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کہا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آیت سنی تو گھوڑے پر تھے، دھم سے گرے نیچے، گھنٹوں تک بے ہوش رہے، جب ہوش آیا تو آنکھوں سے آنسو جاری، داڑھی تر ہے، پکڑ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ پروردگار ابو قحافہ کے بیٹے کی تو حفاظت کرنا جہنم کی آگ سے۔ یہ خوف کا عالم تھا۔ حالانکہ ابوبکر صدیق کون ہیں؟ ان کا مقام ہم سمجھے میرے عزیزو، کہ انبیاء کے بعد دنیا میں جتنے انبیاء ہیں ان سب کے بعد انسانوں میں اگر کوئی افضل ہستی ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ لیکن آخرت کے بارے میں خوف، اللہ کا ڈر اتنا کٹ کٹ کر بھرا ہوا ہے، یہ ہمیں ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کے جس شعبے میں آدمی رہے اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارے۔ کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پہن رہا ہے، ہماری یہ شکلیں میرے عزیزو آج سب بگڑتی جا رہی ہے۔ آدمی خوب کماتا ہے، نئے نئے دھندوں میں اور بزنس میں پڑتا ہے، لیکن اس کو فرصت نہیں ہوتی کہ کبھی مفتی صاحب سے جا کر پوچھوں کہ یہ نئی شکل میں نے آن لائن چالو کر دی ہے تو یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کے ذریعے سے جو مال میرے پاس آ رہا ہے، جو بینک میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، میرے جیب میں آ رہا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر میں اس کو کھاؤں گا، اگر حرام آدمی لقمہ کھاتا ہے تو عبادت سے لذت ختم ہو جاتی ہے، سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے۔ حرام کا لقمہ اگر آدمی کے منہ میں پڑ گیا تو عبادت سے لذت ختم، سب سے بڑا پہلا نقصان اس کا ہوتا ہے۔ آج دیکھیں بے شمار دھندے کھل گئے، نئے نئے دھندے، نئے نئے بزنس، کبھی اس کو فکر نہیں کہ ہم مولوی صاحب سے جا کر پوچھیں کہ یہ نئی شکل ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا حضور میں چاہتا ہوں کہ مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ حضور نے کہا کہ حرام مال کھانے سے پرہیز کرو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ اور لوگ آ کر شکایت کرتے کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کہ دعاؤں کے رد ہونے کا ایک ذریعہ کہ حرام مال ہے، آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ایک موقع آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت کے جھونکے چل رہے ہیں، جھونکے، نفحات کے ذریعے تعبیر کیا اس کو کہ رحمت کے جھونکے ہیں۔ مبارک مہینہ آ رہا ہے، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، جس رجب کے مہینے میں ہم چل رہے ہیں، یہ سارے مبارک مہینے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ۔ اس میں ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی اور اپنے بنانے کی کوشش کریں، توبہ کریں، مسجدوں میں اپنے آپ کو ڈال دیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں آخری عشرہ جو آتا ہے اعتکاف کا، مسنون اعتکاف، ہم ابھی سے عزم کریں، ارادہ کریں کہ اللہ کے در پہ پڑ جائیں گے، اس سے مانگیں گے، سارے جتنے حالات ہیں ان کو دور کرنے کی ہم اللہ سے درخواست کریں گے۔ یہ ہماری بدعمالیوں کے سبب، ہماری نافرمانی کے سبب جب زمین میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو پھر زمین حرکت میں آتی ہے۔ آج دیکھیں ہم زلزلوں کی واردات، اس لیے میرے عزیزوں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے اعمال خیر ہو جائیں زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کے اندر سبقت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔